بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قادیانی اور قادیانی جماعت غیر قادیانی یعنی کہ عام مسلمانوں کو ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے www.alislam.org، یہ قادیانی جماعت جو کہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ بھی کہتی ہے، یہ اس کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور اس پر جو بھی کانٹینٹ اپلوڈ ہے، جو بھی مواد اپلوڈ ہے، وہ قادیانی جماعت ہی کی طرف سے اپلوڈ کیا گیا ہے، اور وہ اس کو کانٹینٹ کو اون بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ٹاپک پر ہم آپ کو جو بھی ریفرنسز پیش کریں گے وہ قادیانی جماعت کی اسی اپنی آفیشیل ویب سائٹ سے پیش کریں گے، اور اس کے لنکس بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قادیانی اور قادیانی جماعت بڑا شور کرتے ہیں، بڑا واویلا مچاتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا کے مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، اور کسی شخص یا حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے، اور خصوصاً پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان کو جو 1974 میں کافر قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم تھا اور ہمیں کہا یہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہمیں کوئی کافر قرار دے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی جماعت کا جو بانی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اور ان کے جو دوسرے مذہبی پیشوا تھے، وہ عام مسلمانوں کے بارے میں، یعنی جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو قادیانی جماعت کی ویب سائٹ پر کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا نام ہے تذکرہ۔ کیونکہ مرزائیوں کے مطابق، قادیانیوں کے مطابق مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ نبی تھا، تو ان کے مطابق اس کو وحیاں بھی ہوئی ہیں اور الہامات بھی ہوئے ہیں، تو انہوں نے، قادیانی جماعت نے ان سب وحیوں کو، الہامات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے تذکرہ، جس کا فرنٹ پیج آپ ناظرین سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 519 پر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ ناظرین، یہ جو کتاب قادیانیوں نے اپلوڈ کی اپنی ویب سائٹ پہ PDF فارمیٹ میں، اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 519 ہے۔ جو اس کتاب کا پرانا ایڈیشن ہے اس میں یہ ریفرنس کتاب کے صفحہ نمبر 600 کے اوپر موجود ہے۔ ناظرین، اس ریفرنس کا ویب لنک آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے، آپ مزید اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی جماعت کا بانی اپنے نام ماننے والوں کو مسلمان نہیں مانتا، تو قادیانی ہمیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کافر نہ کہا جائے۔ بہرحال اگلا ریفرنس پیش خدمت ہے۔ اسی کتاب تذکرہ کے صفحہ نمبر 130 پر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی، وہ جہنمی ہے۔ دیکھیں ناظرین، یعنی ہم مرزا غلام قادیانی کو اگر نبی نہ مانیں تو وہ ہمیں غیر مسلم بھی کہے اور جہنمی بھی کہے، لیکن قادیانی اور قادیانی جماعت ہمیں یہ کہیں کہ ہم ان کو کافر نہ کہیں، یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ خیر ناظرین، اس ریفرنس کا ویب لنک بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے، آپ اس کو جا کر ضرور چیک کیجیے۔ ناظرین، اگلا ریفرنس کتاب کلمۃ الفصل سے ہے۔ یہ کتاب مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد MA کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 110 پر مرزا غلام قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ناظرین، یہ جو ریفرنس ہے یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے، اور اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کے سامنے اویلیبل ہے، یہ بھی آپ خود جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو اگلا ریفرنس ہے یہ بھی مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب آئینہ صداقت سے ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مرزا بشیر الدین محمود وہ شخص ہے جو کہ قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ بھی تھا۔ یہ کتاب آئینہ صداقت کے صفحہ نمبر 110 پر لکھتا ہے، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ناظرین، یہ جو حوالہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے، اس کا لنک بھی اور حوالہ بھی آپ یہ ویب سائٹ پر جا کر ان کی چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ قادیانی جماعت کے مذہبی لٹریچر کے اندر مرزا غلام قادیانی کو نام ماننے والوں کو جگہ جگہ پر کافر قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی جماعت یہ جو پوری دنیا میں شور کرتی ہے کہ ہمیں کافر قرار دے کر ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے پیسے اکٹھے کرنا، مغربی ممالک سے ویزے حاصل کرنا اور پروپیگنڈے کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔
ناظرین، ٹائم کی قلت کی وجہ سے یہ چند ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ قادیانی جماعت کا مذہبی لٹریچر ان خرافات سے بھرا پڑا ہے۔ آخر میں ہم قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا جو مذہبی لٹریچر ہے، مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جو ہیں، روحانی خزائن اور جو دوسری کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ خود کریں اور نیوٹرل ہو کے کریں، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ وہ حقیقت میں حق کے متلاشی ہیں۔ اور قادیانی جماعت کے جو موجودہ سربراہ ہیں مرزا مسرور، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو مزید بیوقوف نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔